دیکھیے آپ صدر زرداری کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں تو حل بہت آسان ہے اگر آپ کرنا چاہیں. ہارون صاحب ایک منٹ میں رضا صاحب سے اس کا جواب دے رہی ہوں کیونکہ فوج کا بھی کیا مطالبہ ان کی پارٹی نے کیا ہے. پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. رضا صاحب اگر آپ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے تو آپ نے یقیناً اس کی موڈیلٹی سوچی ہوں گی. کیا سوچ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے کراچی کا معاملہ حل ہوگا اس سے؟ دیکھیں فوج کو بلانے کا جس انداز سے شاید آپ سوچ رہی ہیں یا میرے بھائی سوچ رہے ہیں ایسے نہیں کیا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ جب حکومت اور حکومتی ادارے جس میں پولیس سر فہرست ہے جب وہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہو جائے تو ایسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی یہ پروویژن دیتا ہے کہ آپ رینجرز اور فوج کی مدد لیں. شہر کے امن و امان کے لیے حکومت بلا سکتی ہے. یہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات نہیں کی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو حکومت کو اپنا فیلئر ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور اپنا فیلئر ایکسیپٹ کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار سے بڑھ کر ایک عام شہری کے جان و مال کی قیمت ان کے اقتدار سے بڑھ کر ہے, ایک عام شہری کے گھر بار کی جو اس کی پراپرٹی اس کی قیمت کی حفاظت کرنا اس کی قیمت ان کی اقتدار سے بڑھ کر ہے, تو پھر یقیناً یہ اس معاملے میں اپنی کمزوری اپنی نااہلی کو جو ہے وہ قبول کریں گے اور یہ پھر لمیٹڈ اختیارات کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے. مجھے ابھی آرٹیکل تو نمبر صحیح طرح یاد نہیں ہے لیکن کانسٹیٹیوشن بھی یہ ایمرجنسی کے اندر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حکومت فوج کو مخصوص اور محدود اختیارات کے ساتھ شہر کے امن و امان کے لیے کال آن کر سکتی ہے. یہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل بات نہیں کی گئی. مگر رضا ہارون صاحب ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات بھی کی گئی جو میں نے ابھی شمیلہ صاحبہ سے پوچھی تھی مگر پھر جواب ان کا لوں گی میں اس بات کا. کون سے وہ عناصر ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم صاحب صدر صاحب اور آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کا نام بھی لے دیا, وہ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بڑی کھلی سی بات ہے نا, انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. فریہ میں نہیں چاہتا کہ آج کے پروگرام میں آپ کو آپ کے ماضی کے کلپس یاد دلاؤں, ماضی کے کسی فرد کی نازیبہ الفاظ یاد دلاؤں یا ان کے اور کلمات یاد دلاؤں, بلکہ میں چاہوں گا کہ آج بھی حکومت, صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان سیریسلی اس بات کا نوٹس لیں کہ کراچی کے اندر, سندھ کے اندر بالخصوص یہ ناکامی ہو رہی ہے اور لوگوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا. اس کو ایک جانب یہ بات کی جاتی ہے اور دوسری جانب یہ جو پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہوری قوتیں بیٹھ جائیں, سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں. بھائی سیاسی جماعتوں میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کا کیا جھگڑا ہے؟ 1964 میں کون سی ایم کیو ایم موجود تھی جب یہاں پہ لسانی فسادات ہوئے تھے؟ 1973 کے اندر کون سی ایم کیو ایم موجود تھی جب یہ لسانی فسادات ہوئے تھے؟ یہ تو ایک لانگ ہسٹری ہے. اس کا سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پرسیپشن دے کر ہم جن کی رسپانسبلٹی ہے ان کے شولڈر سے یہ برڈن اتار دیتے ہیں اور ہم بڑے آرام سے کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں, بڑے آرام سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم حکومت میں تو ضرور ہیں, ہم حکومت میں تو ضرور ہیں لیکن یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. نہیں بھائی, یہ ٹوٹل ذمہ داری ہے آپ کی. آپ چھوڑ دیں کوئی جمہوری قوت, کوئی سیاسی جماعت کیا کہتی ہے, you are responsible and you have to act. رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. حکومت وقت نے آج کیا ڈیسائیڈ کیا, کیا طریقہ کار سوچا, کس طریقے سے کراچی کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ وقفے کے بعد بات کریں گے اس کے اوپر. اس کے علاوہ ہمارا بلاگ بھی اوپن ہے جس پر آپ اپنی آراء دے سکتے ہیں کہ کیا کراچی کے مسائل کا حل, اب صرف فوج ہی آ کر اس کا حل تلاش کر سکتی ہے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. کراچی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے اور وہاں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کو کراچی کے بارے میں بتائیں. کراچی میں تعینات سیکیورٹی اہلکار. کراچی پولیس کی کل تعداد 29,000 سے زائد ہے. 6,000 پولیس اہلکار وی آئی پی ڈیوٹیز پر مامور ہیں. 1,40,00,000 آبادی کی سیکیورٹی کے لیے صرف 23,000 اہلکار موجود ہیں. آپریشنل پولیس اہلکاروں کی تعداد 12,000 سے زائد ہے. کراچی میں پولیس تھانوں کی تعداد 98 ہے.
کراچی میں 8,000 سے زائد رینجرز اہلکار بھی موجود ہیں۔ کراچی میں 1,000 سے زائد FCA اہلکار بھی تعینات ہیں۔ رینجرز اور FCA کو پولیس کی اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ منظور وسطیٰ کا کراچی پولیس میں مزید 5,000 اہلکار بھرتی کرنے کا اعلان۔ رضا ہارون صاحب، میں نے آپ کو پورا بریک اپ کر کے اس لیے بتا دیا کہ اس وقت پہلے ہی اتنی تعداد میں وہاں پہ فورسز موجود ہیں، آپ فوج کو بھی بلا لیں گے، مگر حل کیا سیاسی قوتوں کے پاس نہیں ہے؟ سیاسی قوتیں بالکل فیل ہو چکی ہیں کیا کراچی میں؟ نہیں فریہ، دیکھیں نا، یہ بڑی غلط کونوٹیشن یا پرسیپشن ہے کہ مطلب سیاسی قوت اس کی ذمہ داری کیسے قبول کرے گی لا اینڈ آرڈر کرنے کی؟ پولیس کسی سیاسی پارٹی کے کنٹرول میں تو نہیں ہونی چاہیے، پولیس تو ہونی چاہیے ریاست کے کنٹرول میں، اسٹیٹ آرگن ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ وہی ایک ایسا ادارہ ہے یا رینجرز کا ایک ایسا ادارہ ہے یا دیگر جو آپ نے ادارے بتائے، یہ تو حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ادارے پولیٹیکل پارٹیز کے ماتحت چلے گئے تو انارکی ہو جائے گی، تو ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ان کو یوز کرنا شروع کر دے گی۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام نہیں ہوتا، پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہوتا ہے کہ عوام کے درمیان رہیں، عوام کو صبر و ضبط کی پابندیاں اور اس کی اپیلیں کرتی رہیں اور ان کے ساتھ ان کے ایشوز کو ریز کرتی رہیں۔ آپ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی اختیارات اور اتھارٹی سیاسی پارٹیوں پہ کیسے رکھ رہے ہیں؟ ہمارے درمیان تو ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ آخرکار گورنمنٹ کا جو وزیر اعلیٰ ہے، وزیر داخلہ ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، یا پولیس کا IG ہے یا AIGs ہیں یا DIGs ہیں یا SHO لیول تک کے جو افسران ہیں، یہ تو کمپیٹنسی ان کی ہے، یہ اتھارٹی تو ان کی ہے، یہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے۔ اگر ان کو ہم ایک طریقے سے یہ گیٹ اوے فیکٹر ان کے ساتھ دے دیں گے کہ جی آپ بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ساری چیزیں ڈال دیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں، پھر تو انارکی ہو جائے گی، پھر تو پولیٹیکل پارٹیز کنٹرول کریں گی کیا لا اینڈ آرڈر؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز کا مقصد کیا ہوگا؟ آج جو بریف آیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے، اس میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ آپ صدر صاحب پولیٹیکل نیگوسیشن، سیاسی بات چیت، وہ ڈائریکٹلی صدر صاحب کیا کریں گے، مگر ہیومن رائٹس کی بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے مسائل حل نہیں کریں گی، کراچی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ ایبسلیوٹلی فریہ، یہ بات بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ دیکھیے کراچی کا مسئلہ ایڈمنسٹریٹو ہو سکتا ہے، FCA ہوئی، پولیس ہوئی، رینجرز ہی آپریشنل فورسز ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ وزیر اعلیٰ سندھ اور ہوم منسٹر کے ماتحت چلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے جو فگرز دیے کچھ صحیح ہیں، اس میں کراچی میں 105 تھانے ہیں اور جو اہلکار ڈیوٹی پہ ہیں وہ تقریباً 10,000 سے زائد ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اگر ہم نے رینجرز کو ساتھ ملایا تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ فورسز کم ہیں، FCA کے 1000 لوگ اور ہم لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کے جو پلانز ابھی تک چل رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک پلان بھی ایسا ہے نہیں جسے ہمیں لگیں کامیابی ملی ہے۔ کامیابی FCA کو بڑھا دیں، ان کو زیادہ پاور دے دیں، پولیس میں بھرتیاں کریں۔ کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پولیٹیکل فورسز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل نہیں کریں گے۔ اور آج سندھ کابینہ کا جو یہاں پر بلایا گیا تھا، نہیں رضا بھائی مجھے 2 منٹ دیجئے، میں صرف آج کے اجلاس کے حوالے سے صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے آج جو کیبنٹ پوری بلائی تھی سندھ کی، اور ان سے مختلف تجاویز بھی لی گئیں، کولیشن پارٹنرز بھی وہاں بات کری، اور سب کی یہ رائے تھی کہ جو ریکنسلیشن کی پالیسی وہ جاری اور سارے رہنی چاہیے، اور یہ مینڈیٹ انہوں نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو دیا ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل فورس سے ڈائیلاگ کرنا ہے تو وہ کریں۔ کسی پولیٹیکل فورس کیا مطلب ہے موومنٹ سے ڈائیلاگ کرنا ہے نا؟ ڈائیلاگ ہمارا ان سے ہمیشہ جاری تھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اور مستحکم کریں۔ دیکھیے ڈائیلاگ ہی ہوا، اس کے بعد ہی گورنر جی رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں پھر اس کے بعد ہارون رشید صاحب کے پاس بھی جاؤں۔ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس نوشن کو ہی ریجیکٹ کرتا ہوں کہ ریکنسیلیشن ہوگی تو شہر میں امن آئے گا۔ اس کا ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن یہ بنتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ساری کی ساری پولیٹیکل فورسز جو ہیں، جو پارلیمنٹ میں ہیں، اسمبلیز میں اور اسمبلی سے باہر ہیں، دے آر ریسپانسبل۔ میں اس کو ٹوٹلی ڈینائی بھی کرتا ہوں، اس کو ریجیکٹ بھی کرتا ہوں اس نوشن کو۔ یہ صرف اور صرف رسپانسبلٹی، دیکھیں میں گفتگو کر لوں، یہ صرف اور صرف رسپانسبلٹی شیڈ کرنے والی بات ہے۔ ریکنسیلیشن اچھی بات ہے، چاہے آدمی گورنمنٹ میں ہو چاہے پارٹی گورنمنٹ سے باہر اپوزیشن میں ہو، ریکنسیلیشن کا پروسیس جاری رہنا چاہیے، بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ لیکن ہم اگر گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کر اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی اٹھانے کا حلف لینے کے بعد اگر یہ بات کریں گے کہ جی لا اینڈ آرڈر جو ہے جب تک پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ریکنسیلیشن نہیں کریں گی تو بہتر ہوگا، تو اٹس اے رانگ، آئی تھنک یہ رانگ پریمس ہے، یہ رانگ بیسس ہے جس پہ آپ لا اینڈ آرڈر صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کرمنل سے خلاف ہوتی ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہوتی ہے،
وائلنٹ گینگ وارز کے ایلیمنٹ سے خلاف ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لا آف دا لینڈ، قانون یہ کہتا ہے کہ ناجائز اسلحہ برآمد کریں، اس کے لیے کون سے قانون کی ضرورت ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ کو مل دے گی جب پولیس ایکٹ کرے گی. بشیر جان صاحب میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی. پیورلی اور پیورلی ریاست کی ذمہ داری. شمیرہ صاحبہ ایک منٹ میں تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ شرمیلا بات کریے گا. اس طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ گفتگو کر کے اصل ان فورسز کو، ان کرمنل ایلیمنٹس کو، ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا کے لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم سیاسی جماعتوں کے درمیان کچھ نظریاتی سیاسی اختلافات ہیں، لہٰذا آپ کھلی چھوٹ ہے آپ کو، آپ لگے رہیے، آپ مارتے رہیے لوگوں کو، جب تک کہ ہم سیاسی جماعتوں کے نظریاتی اختلافات رہیں گے، جب تک آپ کو ہم نے کھلا لائسنس دے دیا ہے کہ گو اینڈ ڈو واٹ ایور یو وانٹ. جی ایک مجھے بشیر جان صاحب سے پوچھنا ہے. بشیر جان صاحب کہاں پر حال ہے کراچی کی صورتحال کا؟ اس بات کو تو آپ نے خیر مقدم کر دیا کہ فوج آ جائے، مگر سیاسی جماعتوں کا کیا کوئی بھی اس میں رول نہیں ہوگا؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا جو کام ہے، جس طرح ابھی گفتگو میں یہ بات ہوئی، رضا بھائی نے کہا کیا سیاسی پارٹیوں سے پوچھ کر ایکشن کیا جائے گا، تو ہم نے تو پوچھنے کے بغیر ہی ہم نے لکھ کر دے دیا ہے کہ کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف ایکشن لیا جائے. دیکھو جوابداری حکومت وقت پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے سیاسی اختلافات ضرور ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن سیاسی اختلافات ہمارے سیاسی اختلافات ہیں اور وہ بیٹھ کر ہم بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. ہمارے اختلافات یہی ہوں گے کہ فوج کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، لیکن جو روڈوں پہ گولیاں چل رہی ہے، جو دکانیں جل رہی ہے، جو بسز جل رہی ہے، جو سرمایہ داروں کو، کاروباری لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ قطعاً سیاسی اختلافات کا نتیجہ نہیں ہے، نہ یہ سیاسی عمل ہے. لہٰذا جہاں پر بدماشی ہوتی ہے، جہاں پر کلنگ ہوتی ہے، جہاں پر بتاخوری ہوتی ہے، وہاں پر حکومت یہ ایک ادارہ ایسا موجود ہے. میرے خیال میں اس ملک میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو قانون سے مبرہ ہے. ہمارے ملک میں کسی کو قتل کرنا، کسی کو گولی مارنا، غیر لائسنس سے اسلحہ لے کر چلنا، یہ تمام چیزوں پر پابندی ہے، اور یہ پابندی ہر شخص کے لیے ہے جو پاکستان میں رہتا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو یا نہ ہو. میرے خیال میں اس میں پوچھنے کی یا اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. پوچھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ہارون رشید صاحب کراچی میں بدامنی میں کون سی قوتیں ملوث ہیں؟ بدامنی میں وہ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں چیزوں کو. سیاسی جماعتیں ڈیفینیٹلی ملوث ہیں، مگر اس وقت سیاسی جماعتیں جو میں سمجھ رہا ہوں خوریزی نہیں چاہتی ہیں. ہوتا یہ رہا ہے 92 کے کابل کی طرح، وہاں صرف اسلحہ استعمال ہو رہا تھا. یہاں سیاسی جماعتوں کے پاس اسلحہ بھی ہے، بیشتر یہ سیاسی پریشر استعمال کرتی ہیں. یہ شہر پر قبضے کی جنگ ہے سیاسی اعتبار سے، اس میں بعض اوقات اسلحہ استعمال ہوتا ہے. یہ بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دوسرے گروہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ڈرگ مافیاز، لینڈ مافیاز، کرمنلز، اور میرا خیال یہ ہے کہ بیرونی طاقتیں بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں رضا ہارون صاحب کی کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی لمبے چوڑے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ بیٹھیں اور اصولی بات کریں، اور اس کے لیے چند گھنٹے درکار ہیں. اصل کام ہے پولیس کا، میں بار بار انسسٹ کرتا ہوں، وہ پولیس جس میں یہ تو واجد درانی صاحب کا تقرر تو زرداری صاحب کی ثوابدید سے وہ یہ کیا خاک کریں گے. ایک ایسا آئی جی جو بالکل کوئی سیاسی سفارش نہ سنے، نہ تقرریوں میں، نہ کسی فیصلے میں. قانون تو بالکل واضح ہے. میں مجرم ہوں یا میرا پڑوسی مجرم ہے یا کسی اور پارٹی کا آدمی مجرم ہے، جو مجرم ہے اس کے ساتھ مجرموں والا سلوک کیا جائے. اس میں پیچیدگی کہاں ہے؟ جب قانون نافذ نہیں کیا جائے گا، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے اور وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ خود پولیس کی ذمہ داری ہے. ہر مہذب ملک میں پولیس کے پاس فری ہینڈ ہے. سب سے زیادہ ذمہ داری میں یہ نہیں ہوا تھا، اور کیا نیو یارک کے میئر نے اسے ٹھیک نہیں کر دیا تھا زیرو ٹالرنس کے ذریعے؟ یہ بھائی صورتحال یہ ہے. اب یہ مجھے آپ کے پروگرام میں گالیاں پرسوں دی گئیں، باقاعدہ گالیاں دی گئیں، جب میں نے یہ کہا کہ صدر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اے این پی کی پیٹھ تھپ کی ہے، اور ایک ذمہ دار ان کے لیڈر نے مجھے بتایا اور دو ذمہ دار اخبار نویسوں کی موجودگی میں بتایا. یہ قانون نافذ کرنا، امن و امان قائم کرنا کوئی پیچیدہ کھیل نہیں ہے. یہ بالکل سمپل ہے، ایک اصولی فیصلہ کرنا ہے. خود اپنے لوگوں سے کہیں وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے،
اور ANP اور MKM کے لوگوں سے کو یہ اعتماد ہو اور ان سے کہیں کہ وہ بالکل انہیں قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کے بعد کرمنل سے نمٹ لیا جائے گا۔ یہ بات ہارون رشید صاحب پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ہم یہی بات کر رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، مگر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کر سے آپ لوگ یہ حساب فریحہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کے تینوں محترم مہمانوں کی گفتگو سنی، اچھی باتیں کی ہیں سب نے۔ دیکھیے میں اس بات سے ڈینائی ہی نہیں کر رہی ہوں کہ بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے،